بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. سورہ روم کی آیت نمبر 43 اور آگے کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فأقم وجهك للدين القيم، اپنے رخ کو دین قیم یعنی مضبوط دین کی طرف سلامتی سے رکھو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن سے پہلے کہ جس دن اللہ رب العزت سے تمہیں کوئی ٹال نہیں سکتا. یومئذ یصدعون، اس دن جب سب لوگ الگ الگ ہوں گے. یومئذ یصدعون تک بات ہم کل کر چکے تھے. یصدعون کے مختلف مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے یومئذ یصدعون، نیک اور بد دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. الگ الگ ہونے سے مراد نیک لوگ الگ ہو جائیں گے اور برے لوگ الگ ہو جائیں گے. فریق فی النار فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت والا، وفریق فی السعیر، ایک فریق دوزخ والا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ. نیک کار ادھر ہو جائیں گے، بدکار ادھر ہو جائیں گے. مسلمان کافر الگ الگ ہو جائیں گے. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی یہ کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے الگ ہو جائے گا، ہر بندہ دوسرے بندے سے الگ ہو جائے گا. ایک اور مفہوم فلا انصاب بینکم سے ہے. مطلب اس کی تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس دن سب لوگ الگ ہوں گے. فلا انصاب بینکم مطلب یہ ہے کہ اس دن رشتے بھی نہیں رہیں گے سوائے میاں اور بیوی کے. بس کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ جنت میں نہیں ہوگا یا آخرت میں نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا کیونکہ جانتا نہیں ہوگا یہ میرا بھائی ہے. وامہ، ماں سے بھاگے گا کیونکہ جانتا ہی نہیں ہے میری ماں ہے. وابیہ وصاحبتہ واخیہ، کسی کو بھی نہیں پہچانے گا. سب کو ہر ایک الگ ہو، رشتے ختم ہو جائیں گے. یعنی اس عورت کو نہیں پتا یہ میرا بیٹا ہے، اس بیٹے کو نہیں پتا یہ میری ماں ہے. یعنی یہ رشتے وہاں فلا انصاب بینکم کہ تمہارے درمیان نسب نہیں رہیں گے. نسب نہیں، بس مساہرت کا رشتہ یعنی حرمت کا رشتہ میاں اور بیوی کا رہے گا. اس کے علاوہ رشتے ختم ہو جائیں گے. ایک معنی یہ بھی ہے، یہ سب ضمنی باتیں ہیں، مختلف روایات سے مختلف اقوال سے یہ مروی ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. بقیہ جو اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ جس نے جس کے اوپر ظلم کیا ہو تو ظلم یاد رکھیں گے اللہ رب العزت، ظلم یاد رکھیں گے اللہ. چنانچہ جس نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس کا حق ہوگا، وہ اعمال نامے میں لکھا ہوگا کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کیا، اور وہ بندہ سامنے آئے گا. اگر اس ظالم نے توبہ کر لی تھی تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، ظلم کا بدلہ چاہتے ہو یا وہ تمہارے لیے اس ظلم کے بدلے یہ رکھا ہوا تھا. وہ کہے گا یا اللہ وہ چاہیے مجھے، اور پھر اللہ اس کو وہ دے دیں گے جو بدلہ رکھا ہوگا. مختلف روایات ہیں، جو بدلہ رکھا ہوگا وہ دے دے گا، اور پھر ظالم مظلوم کو بھی بھلا دیا جائے گا. حتیٰ کہ بعض روایت میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دو بندے، نام بھی ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ پورا قصہ سنانا پڑے گا اس کے لیے. تو ان دونوں کے درمیان دل میں ایک دوسرے کے لیے کجی ہے. تو فرمایا یہ آیت ہم دونوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تو دنیا میں آپس میں اختلاف، صحابہ کرام آپس میں اختلاف کی وجہ سے جو دل میں آ چکا وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یصدعون، سب چیز مٹا دی جائے گی، سب چیز ختم کریے نا، بھلا دیا جائے گا. جیسے آدمی بھولنے کا مریض ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے میموری لاس کے مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے میرے سے، حالانکہ وہ گاڑی بھی صحیح چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل بھی صحیح چلا رہے ہیں، کھانا بھی صحیح چلا رہے ہیں، کھانا پکا بھی صحیح رہے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن ان کو بھول چکا ہوتا ہے میرے رشتے کو، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ
تو شارٹ ٹرم میموری والے ایسے ہوتے ہیں، کسی کو 1 دن بعد یاد رہتی ہے، کسی کو 2 دن بعد یاد رہتی ہے، کسی کو 3 دن بعد یاد رہتی ہے. تو یہ اس نوعیت کی کیسز دنیا میں موجود ہیں. تو یہ ایک اس کی نظیر ہے کہ اللہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ ہے بہت سے تجربات، دنیا میں سینکڑوں تجربات ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ ایسے مریض ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت وہاں پر دماغ کو ایسا کھولیں گے کہ یہ رشتے ایک طرف ہو جائیں گے، اور کوئی شاید نئے رشتے وہاں بننے کے ہوں، کوئی نئے رشتے وہاں سامنے آنے کے ہوں جو اللہ نے وہاں پر رکھے ہیں، جو ہم یہاں پر ابھی سمجھ نہیں پاتے. ہمارا دماغ اس کو سلجھا نہیں پاتا کہ کیسے ہوتا ہے. جیسے یہاں پر موبائل فون پہ میری امریکہ میں بات ہو رہی ہے، آپ کی فرانس میں کیسے بات ہو رہی ہے پتہ نہیں، بس فون ملاتے بات ہو جاتی ہے. حالانکہ فون ملانے سے بات نہیں ہوتی، پیچھے ایک سسٹم چلتا ہے، اس سسٹم کے ذریعے سے بات ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، پینڈو دیہاتی قسم کے لوگ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لیکن بات کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے. تو ایسے وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ معاملات ہوں گے جو ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. چنانچہ ہو سکتا ہے یصدعون سے ایسی کوئی چیز مراد ہو کہ ہر بندہ الگ الگ ہوگا. البتہ یہ بات واضح ہے کہ مجرم اور محرم دونوں الگ ہو جائیں گے. اللہ ان سب کو الگ، یومئذ یصدعون، الگ ہو جائیں گے. اب اس کے اندر کون سی بات ہے؟ اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں پورے محلے کی بجلی گئی ہوئی ہے نا، تو تسلی ہوتی ہے کہ آ جائے گی. پورے محلے کی نہیں گئی ہوئی، صرف میرے گھر کی گئی ہوئی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں اب بنے گا کیا. تو جب انسان اکیلا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مصیبت جسمانی بھی ہوتی ہے، ذہنی بھی ہوتی ہے، نفسیاتی بھی ہوتی ہے، اور بڑی عجیب قسم کی تکلیف ہوتی ہے. اور جب انسان کے اوپر مصیبت اکٹھی ہوتی ہے تو مصیبت تو ہوتی ہے لیکن ایک تسلی ہوتی ہے، نفسیاتی پریشانی نہیں ہوتی، ذہنی پریشانی نہیں، بس ایک جسمانی پریشانی ہوتی ہے جو وقتی ہوتی ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے یصدعون، ہر بندہ دوسرے سے الگ ہوگا اور ہر ایک کو ایک الگ سی فکر لگی ہوگی. اللہ اس دن کی وحشت سے ہمیں بچائے، یعنی تکلیف بھی ہوگی اور وحشت بھی ہوگی. یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بد نصیب ترین لوگ ایسے ہوں گے. اللہ ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ ان کو لے کر جائیں گے، پل صراط پار ہو جائے گا، جنت کا دروازہ نظر آنا، جنت کی خوشبوئیں نظر اور سونگنا شروع کر دے گا. سمجھ لے گا پل صراط پار ہو گیا، ساری تکلیفیں گئی 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 گئی. وہ پہنچے گا جنت کے دروازے تک. اب جنت کا دروازہ بس کھلنے والا ہے. اب جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس میں اندر کے منظر دیکھے تو جیسے دروازہ کھلا اور اندر کے منظر دیکھے تو جنت کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کہے گا اے اللہ، جہنم کی تکلیف کچھ بھی نہیں جو اس حسرت کی تکلیف ہے، جو اس حسرت کی تکلیف ہے، اس جہنم کی تکلیف کچھ بھی نہیں. مجھے یاد نہیں یہ کون سے گناہ کے اوپر اللہ یہ تکلیف دیں گے بندے کو. تو یصدعون میں اس نوعیت کی تکلیف، ایک حسرت، ایک مایوسی، ایک نفسیاتی ہونے کی جو تکلیف ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. من کفر فعلیہ کفرہ، اگلی آیت میں من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، ظلم کرے گا، اس کے اوپر اس کا کفر ڈال دیا جائے گا. یاد رکھیں، ایک کا کفر دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا الا یہ کہ کوئی اس کا ذریعہ بنے. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، یہ اپنے لیے تیاری کر رہے ہوں گا. یمہدون کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بہت بڑے مفتی اعظم یا بہت بڑے مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ان کی تشریف آوری کے لیے عام انتظام نہیں ہوتا. ان کی تشریف آوری کے لیے قالین بچھاتے ہیں، ان کی تشریف آوری کے لیے اسٹیج لگاتے ہیں، اسپیکر سسٹم لگاتے ہیں، تاکہ وہ جب آئیں گے تو ظاہر بات ہے صرف سوسائٹی کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ پورے گلستان جوہر کے لوگ پہنچ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اورنگی کے بھی لوگ آ جائیں، کیونکہ وہ شخصیت کبھی باہر نکلتی نہیں اور جب آتی ہے تو بڑی نایاب شخصیت ہے. لاکھوں لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے، لاکھوں لوگ ان کو سننے آئیں گے. تو اس کے لیے کیا انتظام کریں گے جی؟ اس کے لیے کنٹینر لگایا جائے گا، اس کے لیے کنٹینر کے اوپر سسٹم بنایا جائے گا، پھر اسپیکر لگائے جائیں گے اور پھر دور دور تک انتظام کیا جائے گا، مینجمنٹ بٹھائی جائے گی. اس مینجمنٹ بٹھانے اور سسٹم بنانے کو کہتا ہے یمہدون. یمہدون قالین بچھانا بیٹھنے کے لیے، یعنی کسی کے آنے کی تیاری کرنا.
فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے وہاں پر کنٹینر لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے وہاں پر اسپیکر سسٹم لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے وہاں پر کرسی تیار ہو رہی ہے، اس میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ ہمارے لیے وہاں پر درخت لگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کوئی پیغام دیا، حضرت یحییٰ نے کوئی پیغام، حضرت موسیٰ نے کوئی پیغام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دے دے، اپنی امت کو یہ پیغام دے دے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جو تم اعمال بھیجو گے اس کے یہاں پر محلات بنیں گے، اس کے یہاں پر باغات بنیں گے۔ تو فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جب ہم اعمال کرتے ہیں تو یہ اعمال وہاں پر جا کے ہمارا انتظار کرتے ہیں، یہ اعمال ہمارے وہاں پر جا کے انتظامیہ بن جاتے ہیں کہ اس کے آنے کا، اس کے استقبال کی تیاری کی جائے گی کہ ایک سبحان اللہ پورا ایک درخت، 10 سبحان اللہ پورا ایسا درخت لگا دیتے ہیں جو 500 سال فرشتہ اس کے نیچے، گھوڑا اس کے نیچے بھاگتا ہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ عمل بہت بڑے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا، غلطی سے بھی منہ سے نکل جانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اپنے تخت کے اوپر، حضرت سلیمان کے تخت کے اوپر 4000 لوگ بیٹھے تھے، بعض روایت میں 40,000، بعض روایت میں 40 لاکھ، یعنی لوگ بیٹھے تھے، اس کے پیچھے 40 لاکھ جنات تھے، اور اس کے اوپر پرندے جو تھے وہ لے کر چل رہے تھے۔ لیکن ہم سب سے کم سو رکھتے ہیں ابن کثیر کی روایت کے 400 لوگ تخت پہ بیٹھے تھے، 400 جنات تخت پہ بیٹھے تھے، اور ہوا نے اس کو اٹھایا تھا، اور پرندے اوپر اتنی کثرت سے تھے کہ تخت کے اوپر سایہ ہو رہا تھا، یعنی اتنی کثرت سے پرندے اوپر اڑ رہے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کا تخت جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک جمبو جیٹ جا رہا ہوتا تو اس کی کتنی آوازیں ہوتی۔ میرا گھر پہلے مسجد کے بالکل، ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ تک جہاز بالکل سامنے سے گزرتا تھا، تو جب جمبو گزرتا تھا نا تو سامنے مسجد کے اوپر دوسری منزل پہ ایک چھپر لگایا ہوا تھا جس میں لوہے کی چادریں لگائی ہوئی تھی، اور تھوڑا ڈھالان بنانے کے لیے تاکہ لیکیج نہ ہو۔ تو جب وہ جمبو عام جہاز گزرتے تھے تو، لیکن جب جمبو گزرتا تھا، ابھی تو جمبو آنا بند ہو گیا، جب جمبو گزرتا تھا تو وہ پوری ٹین کی چادر ہلتی تھی، ایسی اس میں آوازیں آتی تھی، چاہے کوئی بھی وقت ہوتا اس میں آوازیں آتی تھیں۔ جب پاکستان کی PIA کے جمبو اڑتے تھے اور یہ ایمریٹس کے جمبو آتے تھے تو اس وقت یہ ہم نے مستقل دیکھا ہے۔ میں اس وقت بھی یہ سوچتا تھا اور ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ جمبو جیٹ گزرتا ہے اور نیچے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، قریب کے گھر والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ میرے 1-2 ساتھی آئے وہاں پر پلاٹ لینے، تو کہنے لگے جی ہم یہاں پہ پلاٹ نہیں لے رہے۔ بھائی کیوں نہیں لے رہے؟ کبھی جہاز اتنے قریب سے گزرتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ گر نہ جائے۔ تو میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا جہاز کب اور کب چلا گیا، تو پھر ان کو کہیں تسلی ہوئی، لیکن نئے آدمی کے لیے پریشانی ہو جاتی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا ہوگا تو جمبو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان کے تخت کو ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کتنی فضیلت دی ہے۔ یہ سبحان اللہ عبادت نہیں ہے، یہ سبحان اللہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ سبحان اللہ فجائی ہے۔ جیسے مچھر بیٹھ تو ہم جلدی سے ہاتھ مار دیتے ہیں، مچھر کو مار دیتے ہیں، ارادہ نہیں ہوتا کہ مچھر ماریں گے، لیکن وہ خود ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف تو ہائے نکل جاتی ہے۔ اس کو کلمات فجائیہ کہتے ہیں۔ ان کلمات فجائیہ پر کوئی اجر نہیں ہے، لیکن یہ سبحان اللہ جب نکلا اس کے منہ سے تو حضرت سلیمان نے اس کے نور کو اوپر جاتے دیکھا تو تخت کو نیچے اتارا، اس بندے کو بلایا کہ تو نے مجھ سے کیا بولا تھا؟ کہ میں نے یہ بولا تھا۔ تو فرمایا یاد رکھنا سلیمان کا تخت ایک دن ختم ہو جائے گا، دنیا کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن تیرا یہ سبحان اللہ قیامت تک قائم رہے گا اور قیامت کے بعد بھی تیرے لیے فائدے مند ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا کلمہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صحابی رسول کی شہادت ہوئی، اس کے بعد 1 سال کے بعد ان کے ایک ساتھی ان کا انتقال ہوا، تو آپ نے ان کے بچوں کو تسلی دی کہ تمہارا والد جو ہے وہ فلاں جو احد میں شہید ہوا تھا نا جی، اس سے بھی آگے ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ وہ تو جنگ میں شہید ہوئے اور یہ بستر پہ فوت ہوئے، تو یہ اس سے آگے کیسے چلے گئے؟ آپ مسکرائے، آپ نے پورے سال میں اس نے نمازیں پڑھی، پورے سال میں اس نے روزے رکھے، اور اس کی روزانہ کی تسبیحات یہ کہاں جائیں گی؟
آپ نے فرمایا سب سے خوش نصیب کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا. آپ نے پھر پوچھا سب سے خوش نصیب کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا. سب سے خوش نصیب کون ہے؟ تو ہمیں نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے. اللہ و رسول عالم. آپ نے فرمایا جس کو لمبی عمر ملے اور اپنی عمر کو وہ اللہ کے ذکر میں گزارے، یہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. یعنی وہ بوڑھا جس کو عمر دی گئی اور اس عمر میں اس نے اللہ کو یاد کر کے اپنی عمر گزاری، یہ سب سے خوش نصیب. وَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ کہ اس کے لیے مہد بہت لمبا ہے، یعنی اس کا اسٹیج اور اس کا یہ اور اس کا وہ، یہ سب سے زیادہ بہترین ہے. جنت کے اندر ایک بڑی مشہور روایت ہے، جنت کے اندر ایک آدمی کو ایک خوشبو آئے گی جو اس کو اپنی پوری جنت میں کہیں نہیں سنگائی دی تھی، پوری جنت میں کہیں بھی سنگائی نہیں دی تھی. تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کون سی خوشبو ہے؟ اور میں تجھ سے اوپر جس بندے کی جنت ہے یہ اس کی خوشبو ہے. یعنی اس سے اوپر جنت اتنی اونچی ہے جیسے زمین سے آسمان، یعنی اتنی اونچی ہے، یعنی اس سے اوپر والے بندے کی جنت. یا اللہ اس کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ جنت ملی؟ کہ میرے بندے اس کے اعمال تیرے اعمال سارے برابر تھے، لیکن کیا ہے اس کا صرف ایک بار سبحان اللہ زیادہ تھا، اور اس نے اپنی بیوی کے اوپر یوں ہاتھ رکھا تو اس کی بغل سے بدبو اٹھی ہے، یعنی جو اسمیل اٹھی ہے، جو مہک اٹھی ہے، وہ مہک تیری جنت میں آئی ہے. اس مہک کی خوشبو ایسی جو اس کی پوری جنت میں نہیں ہے. ایک سبحان اللہ. تو یمہدون کا موقع آج ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے اپنے بندوں کو اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.